اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سال دوم کا اردو کا چھٹا لیکچر ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے اپنی کتاب کے دوسرے سبق تشکیل پاکستان کی پڑھائی کا آغاز کیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کچھ حوالے بتائے تھے، مصنف کا ہم نے تعارف دیکھا تھا، سبق کا ہم نے مختصر تعارف دیکھا تھا اور صفحہ نمبر 9 تک ہم نے پڑھائی مکمل کی تھی۔ آج ہم صفحہ نمبر 10 سے اس سبق کی پڑھائی کا، جو باقی سبق رہتے ہیں اس کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سبق کے اس پہرے کے آغاز میں مصنف بتاتا ہے کہ جب میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا تو اس کی وجہ سے حکومت برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہوگی کہ ہندوستان کو بتدریج آزاد کر دیا جائے گا، لیکن حکومت کا ختم ہونا تھا کہ انگریزی حکومت نے، برطانوی حکومت نے اپنے وعدے سے وہ پھر گئے اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ پھر اسی بارے میں آگے چل کے مختلف تحریکوں کا ذکر ہے، جس میں عدم تعاون کی تاریخ ہے، شدی اور سنگسٹن کی تاریخ ہے، سائمن کمیشن کی آمد، نہرو رپورٹ، آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس اور اس کے بعد لندن میں جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی، ان سب کا اس اگلے پیرے میں ذکر ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے جانا ہے۔ پھر 1937 کے انتخابات آگے، جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں مزید جو ہے وہ اتحاد ان کا نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد اگلے پیرے میں مصنف نے مسلم لیگ کے قیام کا ذکر کیا، جس میں وہ بتاتا ہے کہ یہ واحد جماعت تھی کہ جس نے مسلمانوں کے، جو کہ خالصتاً مسلمانوں کے حقوق کے لیے کے تحفظ کے لیے بنائی گئی۔ پھر اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار کا بڑی خوبصورتی سے مصنف نے ذکر کیا ہے کہ کیسے انہوں نے کانگریس کو دلیری سے چیلنج کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت تھے، ایک ایسی سحر انگیز شخصیت تھے کہ جنہوں نے ایک طرف تو انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور دوسری طرف مسلمانوں کو متحد کیا۔ اس کی آپ نے بڑی ڈیٹیل سے تشریح کرنی ہے۔ ساتھ ایک حوالہ شامل کرے کہ قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح۔ پھر اس کے بعد اگلے پیرے میں جو صفحہ نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے، اس کے پہلے پیرے میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک اجلاس کا ذکر ہے کہ جس میں 23 مارچ 1939 کو ایک بہت ہی مشہور قرارداد منظور کی گئی، جس کا نام قرارداد پاکستان تھا، اور یہ قرارداد پاکستان گویا قیام پاکستان کا ایک نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں نے گلی گلی میں یہ نعرے لگانے شروع کر دیے: لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پھر اس کے بعد اگلے پیروں میں کچھ مسلمانوں اور ہندوؤں کے کچھ مزید ایسی تحریکوں کا ذکر ہے جن کی وجہ سے ان میں اتحاد کی کوشش کی گئی، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا، شملہ کانفرنس ہے جیسے۔ پھر اس کے بعد اگلے پیرے میں 1945-46 کے انتخابات ہیں، جن میں پھر ایک دفعہ کسی بھی نہ مسلم لیگ کو واضح اکثریت مل سکی، نہ کانگریس کو واضح اکثریت مل سکی، اور حکومت برطانیہ کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ ملک میں کس کا بنایا وہ قانون یا دستور نافذ کرے، تو وہ کسی ایسے دستور کو نافذ نہ کر سکی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق ہوا۔ پھر بالآخر وہ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ برطانیہ کی حکومت جون 1948 تک ہندوستان کو بالکل خالی کر دے گی۔ یہ ساری یہاں تک ہماری ریڈنگ مکمل ہوئی۔ صفحہ نمبر 12 کے پہلے پیرے میں پھر ہندو مسلم فسادات کا ذکر ہے کہ جب ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ وہ پہلے تو وہ کہتے تھے، جب مسلمان نعرہ لگاتے تھے لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، تو وہ انہیں ایک دیوانے کا خواب کہتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو کسی طرح بھی اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے جو مخالفین تھے، انہوں نے ملک بھر، پاکستان کے قیام کے جو مخالفین تھے، انہوں نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا، جو کہ آخر سال تک جاری رہا، اور اس میں ایک منظم سازش کے تحت تقریباً 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ آخرکار حکومت برطانیہ بھی مجبور ہوگی، فائنلی انہوں نے اعلان کر دیا کہ 15 اگست 14 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں 2 علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم کر دی جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور یوں مسلمانوں کی جو 10 کروڑ
مسلمان تھے ان کی تنظیمیں اور ان کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں اور مشرقی اور مغربی ہند میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی بنیاد بن گئی۔ بقول شاعر، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ اس کے بعد اگلے پیرے میں کے آغاز میں مصنف بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ پاکستان کا قیام پورے براعظم ایشیا میں ایک انقلاب آفرین ایک اس کا قیام ثابت ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ قیام پاکستان کے جو غیر معمولی نتائج ہیں ان کا دنیا ابھی تک اندازہ نہیں کری۔ پھر آگے چل کے اس نے وہ اصول واضح کیے ہیں کہ کن اصولوں کو لے کے قیام پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اب ہمارا اور ہماری حکومتوں کا فرض ہے کہ ان اصولوں کو پاکستان کی حکومت میں لازمی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں یہ تھا کہ جمہوریت کے اصولوں پہ اسلامی حکومت قائم کی جائے گی، اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، ان کے جان و مال عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ پھر اس میں یہ کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں جاگیرداروں کے لیے جگہ نہیں ہوگی، بلکہ اس میں عدل، انصاف اور مساوات کے اصولوں کے مطابق حکومت کی جائے گی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے اور قیام پاکستان کا مطالبہ خالصتاً اسلام کے اصولوں پہ کیا گیا تھا۔ پھر اس میں عورت کے حقوق کے تحفظ کا ذکر ہے۔ پھر اس میں یہ کہ دولت جو ہے وہ تمام لوگوں میں تقسیم ہو کر رہے گی، کوئی یہ نہیں کہ ایک طبقہ بہت زیادہ امیر اور ایک بہت زیادہ غریب۔ پھر اس کے لیے بیت المال بنایا گیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلام میں اخوت اور مساوات کے اصولوں کو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جو امیر کی دولت ہے اس میں غریب کا حصہ ہے، اس میں غریب کا حق ہے۔ تو امیر کی جو دولت ہے وہ غریبوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے بھی کام آئے گی۔ تو ان اصولوں کو لے کے بیت المال کا قیام کیا گیا، اور مصنف یہاں پہ وہ اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ پاکستان جن اصولوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا ان کو یہاں پہ پوری طرح نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ اس امید، اس رجائیت کے ساتھ اس پیرے میں ان تمام چیزوں کا ذکر کر رہا ہے۔ آخری پیرے میں مصنف نے سارے سبق کا مرکزی خیال بیان کر دیا۔ یہ پیرا تشریح کے ساتھ اقتباس کی تشریح کے حوالے سے یہ پیرا بہت زیادہ اہم ہے۔ اس پیرے میں ایک زندہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، اور یہی وہ دین ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ بہت سے مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض سربراہوں نے اسلام کے نام کا ڈنکا بجایا، مگر وہ چونکہ مخلص نہ تھے اس لیے یہ نعرہ محض نعرے تک ہی محدود رہا، عملی طور پر اسلام کا نفاذ عمل میں نہ آ سکا۔ اور یہاں پہ مصنف کہتا ہے کہ قرآن مجید نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین کا عہد اسلامی اصولوں کا پاسدار تھا، انہوں نے اپنے عہد میں اسلام کو عملاً نافذ کر کے دکھایا اور دنیا پر واضح کیا کہ اس سے بہتر کوئی اور مذہب، کوئی اور نظام نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ قرآن مکمل ضابطۂ ہے جس میں سے ہمیں ہر شعبہ زندگی کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ پھر اسلام ہمیں سچائی، دلیری، خود اعتمادی، انکسار، محنت، مساوات اور تقویٰ کا درس دیتا ہے، اور رسول پاکستان کے وقت مسلمانان برصغیر کی بھی یہی منشا تھی، اسی لیے وہ کہتے تھے۔ اب آگے آپ اس کو پرومنٹ کر کے آپ نے لکھنا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور مسلمان اسی نصب العین کو لے کر اٹھے اور علیحدہ وطن کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ اب پاکستان کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس نصب العین کی عملی تصویر پیش کریں، عملی طور پہ ایسے کام کریں تاکہ اس میں وہ مقاصد پوری ہوں جن مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ یہاں پہ اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کی جائے، اتحاد اور اتفاق کو شعار بنایا جائے۔ بقول شاعر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ پھر مصنف کہتے ہیں کہ سچائی، خود اعتمادی، محنت اور مساوات کے اصولوں پر عمل کریں اور وطن عزیز اور پاکستان کو خوشحال بنائیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس عظیم امانت جو کہ ہمیں سونپی گئی ہے ہم اس کی حفاظت کریں۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ اور علامہ اقبال نے تو یہ خوب واضح کر دیا ہے۔ اس سبق کا اختتام علامہ اقبال کے بہت ہی اچھے شعر کے اوپر ہے، جس کو لے کے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں پہ کیسے واضح کر دیا ہے کہ
کتنی بلندی اور کتنی عظمت کی طرف اس ملک کو لے کے جانا ہے۔ کہتے ہیں پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ یہاں پہ ہمارے سبق کی پڑھائی ختم ہوگی۔ اس میں جو آبجیکٹیو ہیں اس کی ایکسرسائز میں وہ آپ نے کرنے ہیں، ان کو اچھے سے طریقے سے ان کو آپ نے حل کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اور کاپی پر لکھنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سارے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، اور اس میں سے جو آخری نثر پارہ ہے، آخری جو پیرا ہے، اس کی آپ نے سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنی ہے، اس میں اچھے سے حوالے شامل کرنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم اگلے سبق کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔